پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی یزید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول دیکھا کہ جب ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی وہ اللہ کی کتاب میں سے ہوتی تو فرما دیتے، اور وہ کتاب میں نہ ہوتی لیکن اس کے بارے میں حضور سے کچھ منقول ہوتا تو وہ فرما دیتے، اور اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی اور حضور سے بھی منقول نہ ہوتا لیکن حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف سے کچھ منقول ہوتا تو وہ فرما دیتے، اور اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی اور حضور سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی کچھ منقول نہ ہوتا تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی مضبوط دلیل آ جاتی تو ہم اس کے برابر کسی کو نہ سمجھتے اور اسی کو اختیار کر لیتے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ صاحب علم تھے، صاحب اجتہاد تھے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا یہ چیز پیش آ چکی ہے، کیا یہ چیز پیش آ چکی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو فرمایا جب تک یہ پیش نہ آئے اس وقت تک آرام کرنے دو، جب پیش آئے گی تو پھر ہم کوشش کر کے اپنی رائے بتا دیں گے۔ آگے جا کے نیا باب ہے، اور نیا باب بہت اہم ہے، فتویٰ دینے میں احتیاط سے کام لینا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا، یعنی فتویٰ دینا اہل الفتاوی ہر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ہر کوئی مولوی مولانا جو ہے وہ اہل فتاوی ہو سکتے ہیں، نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص اہل علم کو یہ منصب دیا ہے، انہی کو یہ منصب جو ہے وہ فٹ ہوتا، انہی کے لیے یہ منصب جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اگر عام آدمی اس پہ خود اپنی مرضی سے رائے قائم کرے گا تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ اسی کی طرف باب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضور کے 120 صحابہ کو مسجد میں پایا، ان میں سے جو حدیث بیان کرنے والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی حدیث بیان کر دے اور انہیں حدیث بیان نہ کرنی پڑے، یعنی حدیثیں ان کو پتہ ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بیان نہ ہو، ان کی نام سے نہ ہو، کہ غلطی ہو جائے، کمال احتیاط۔ اور ان میں جو بھی مفتی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی فتویٰ دے دے، خود انہیں فتویٰ نہ دینا پڑے۔ 120 صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں پایا، ایک طرف حدیث بیان کرنے والے موجود ہیں، تو حدیث بیان کرنے والوں میں اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھائی دوسرا صحابی بیان کرتے، اور اسی طرح اہل فتویٰ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھائی بیان فتویٰ دے دے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آدمی پاگل ہے کہ اس سے جو بھی فتویٰ پوچھا جائے وہ فوراً فتویٰ دے دے، یعنی جو پوچھا جائے وہ فوراً فتویٰ دے دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو فتویٰ دینے والے آدمی 3 طرح کے ہیں، لوگوں کو فتویٰ دینے والے آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتا ہے، دوسرا وہ امیر جماعت جسے فتویٰ دیے بغیر چارہ نہیں، اور تیسرا احمق، یعنی پہلا وہ آدمی جو کہ قرآن کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرا وہ امیر جماعت جس کو حکم دینا ہی ہے، وہ امیر ہے جماعت کا، تیسرا احمق۔ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا مجھے یہ خبر پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو مسعود سے فرمایا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے یہ خبر نہیں ملی، فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم امیر نہیں ہو پھر بھی تم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو، یعنی تم امیر نہیں ہو پھر بھی تم فتویٰ دیتے ہو، جسے عمارت کی راحت ملی ہے اسے ہی عمارت کی مشقت بھی اٹھانے دو، یعنی جو امیر ہے اسے ہی فتویٰ دینے کی ذمہ داری اٹھانے دو، تم فتویٰ نہ دو۔ ابو منحال رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے یزید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سونے چاندی کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا، تو میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے یہی کہا تم دوسرے سے پوچھ لو کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی کی خرید و فروخت کی حدیث ذکر کی۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو ہر آدمی اس مسئلے کو فتویٰ دے رہا ہے، حالانکہ اگر یہ مسئلہ عمر بن خطاب کے سامنے پیش ہوتا تو وہ اس کے لیے تمام بدری صحابہ کو جمع کرتے اور پھر ان سے فتویٰ لے کر مشورہ کرتے، یعنی سارے بدری صحابہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کو جمع کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کے زمانے میں ابن عمر سے پوچھا گیا کہ حضور کے زمانے میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا، انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، اور میرے علم میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل فتویٰ تھے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ حضور کے زمانے میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی یہ چاروں صحابہ۔
حضرت فضیل بن ابی عبداللہ بن دینار اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف ان صحابہ میں سے تھے جو حضور کے زمانے اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے زمانے میں حضور سے سنی ہوئی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ابو عطیہ حمدانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا تم نے یہ مسئلہ میرے علاوہ کسی سے پوچھا ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے۔ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ جواب سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی مخالفت کی، اور اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا جب تک یہ بڑے عالم ہے تو مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ وراثت کا مسئلہ تھا اصل میں یہ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے شخص نے سوال کیا تھا، کسی لڑکی کی وراثت کا معاملہ تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور کہا کہ جاؤ اگر تمہیں میری بات غلط کچھ اوپر نیچے معلوم ہوتی ہے تو جا کر میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو۔ دوسری حدیث میں اس طرح سے واقعہ، وہ گئے اور وہ اس آدمی گیا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ ابن مسعود نے اور کہا کہ مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس طرح مسئلہ بتایا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فتوے پر بات کہوں، یعنی ان کی بات کو صحیح بات کہہ دوں، تو میں ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے غلطی کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحیح مسئلہ بتایا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تک یہ بڑے عالم موجود ہیں ہم سے نہ پوچھا کرو۔ حضرت ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک یہ بڑے عالم حضرت ابن مسعود تم میں ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ حضرت سہیل بن ابی حفمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے والے 3 مہاجرین میں سے تھے اور 3 انصار میں سے، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں صحابہ فتویٰ دینے والے حضرات میں حضرت عمر، حضرت علی بن مسعود، زید بن ارقم، ابی بن کعب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت قبیصہ بن زہیب بن حلحلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں اور جب تک علی رضی اللہ عنہ مدینے میں رہے اس وقت تک مدینے میں قضاء و فتویٰ اور قرات اور فرائض کے اور میراث کے مسائل کے امام تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں اور جب تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینے میں رہے اس وقت تک وہ مدینے میں قضاء، فتویٰ، قرات اور فرائض اور میراث کے امام تھے، یعنی فتویٰ دیا کرتے۔ اور حضرت علی کے مدینہ سے چلے جانے کے بعد وہ 5 سال مزید امام رہے، پھر سن 40 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو یہی امام تھے، یہاں تک کہ سن 45 میں حضرت زید کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا کرتے تھے اور وہ بھی بدری صحابہ کے ساتھ مشورہ دیا کرتے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے۔ پھر انتقال تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی مشغلہ رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ آپ کو طائف کے اندر ملتی ہے۔ حضرت زید بن مینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس، ابن عمر اور سعید بن خدری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سلمہ بن عقوہ، حضرت ابو واقدی لیسی اور حضرت عبداللہ بن طحینہ رضی اللہ عنہم ان جیسے صحابہ مدینے میں فتویٰ دیا کرتے اور حضور کی طرف سے حدیثیں بیان کرتے۔ حضرت عثمان کے انتقال پر یہ دونوں دینی خدمتیں ان حضرات کو میسر ہوئیں اور یہ سب اپنے انتقال تک انہی میں لگے رہے۔ پھر ان میں سے فتویٰ میں زیادہ قابل اعتماد ابن عباس اور ابن عمر اور سعید بن خدری اور ابو ہریرہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت قاسم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مستقل فتویٰ دیا کرتی تھیں، اور پھر انتقال تک ان کا یہی مشورہ رہا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا کرتی تھی۔ حضرت قاسم رحمہ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزاء.